اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جس عنوان پہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور مطالب آج آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ طریقہ اور سلیقہ نہ آ جائے، انسان کی حاجت روائی اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنی حاجتوں کو برآوردہ ہونا چاہتے ہو یا مثلا اپنی حاجتوں کا برآوردگی کے لیے انسان کی تمنی ہے، تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے ان مقدمات کا خیال رکھے، ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو یقیناً اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مخفی طور پر دعا کرنا، جو گزشتہ بھی بیان ہوا، حالت اخفاء میں۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خدا سمیع و بصیر ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے لشکر کے ساتھ، سپاہ اسلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک کٹھن راستہ، مشکل راستہ میں جب پہنچے تو سارے اصحاب نے جو ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تکبیر کہنے لگے، اظہار خوف کر رہے تھے۔ تو پیغمبر نے کہا خدا سے اس طرح نہیں مانگتے، شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ خدا قریب بھی ہے اور خدا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، لہٰذا آداب کے لحاظ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے جب مخفی دعا کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ریا سے بچ جائیں، اس وجہ سے کہا ہے کہ مخفی طور پر دعا کریں۔ اور اسی طرح اپنی دعاؤں میں جو ہے مؤمنین اور مؤمنات کو بھی شامل کریں۔ جب تک آپ دیگر مؤمنین کو اپنی دعاؤں میں شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی دعا جلد مستجاب نہیں ہوتی ہے۔ یہ سیرت زہرا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے نماز شب کے بعد جب دعا کرتی تھی تو ہمسایوں کے لیے، مومنین کے لیے، دیگر جو افراد جو گرفتار ہے، پریشان ہے، مشکلات میں گرے ہوئے انسان کی مشکلات کے حل کے لیے زہرا مرضیہ دعا فرماتی ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام حضرت زہرا سے، اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے حق میں دعا نہیں فرماتی؟ تو حضرت زہرا فرماتی ہے کہ اول جار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کا حق ہے، اس کے بعد ہماری اپنی باری۔ تو یہ سیرت زہرا بھی ہے، لہٰذا دعا کرتے وقت دیگر مؤمنین کی مشکلات کے بارے میں دعا کریں تو ہماری مشکلات جلد حل ہو جاتی ہے اور ہماری حاجت برآوردہ ہو جاتی ہے۔ یہ آداب دعا ہے، یہ سلیقہ دعا ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے، دعا کرتے وقت جو ہے 40 مؤمنین کے حق میں اگر کوئی دعا کرے تو یقیناً دعا کرتے وقت 40 مؤمنین کو جمع کر کے کسی موضوع پہ، کسی حاجت کے بارے میں دعا کرے تو اس کی حاجت روا ہوتی ہے۔ البتہ نماز شب میں 40 مؤمنین کے لیے بھی دعا کرنے کا روایت میں ملتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم 40 مومنین کو جمع کر کے اس خاص حاجت کے بارے میں، اس مشکل کے بارے میں خدا سے التجا کریں تو اس کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ اگر 40 مومنین اگر نہ ملیں یا جمع نہ ہو سکے یا جمع نہ کر سکے تو 40 مرتبہ اسی موضوع کے بارے میں ایک مومن دعا کرے تو خدا اس کی دعا جلد مستجاب کرتے ہیں۔ یا اسی طرح